صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جب بھی پڑھا جائے شوق کے ساتھ جذبے کے ساتھ پڑھا کرے. درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں اور خاص طور پہ یاد رہے جو جمعرات کی رات ہے نا تھرسڈے نائٹ اینڈ the day of Friday is special for درود پاک. سارا ہفتہ درود پڑھیں. all week if you recite درود پاک you get blessings, but if you recite درود on the Thursday night and the day of Friday, سبحان اللہ, احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ when Thursday night comes, آج رات جو گزر رہی ہے, جمعرات کی رات جب کوئی نبی پاک پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ اینجلز کو زمین پر بھیجتا ہے جن کے پاس سلور کے کاغذ ہوتے ہیں, سلور کے پیپر ہوتے ہیں, گولڈ کے پین ہوتے ہیں اور وہ تھرسڈے نائٹ درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. Tonight is a special night for درود پاک. صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت لکھتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام, نبی پاک کا مرتبہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ. Look at the status of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. If you give anybody اگر آپ کسی کو کوئی پریسٹیج دیتے ہیں, کوئی مرتبہ دیتے ہیں تو کسی اونچی جگہ پر, کسی سٹیج پر بٹھاتے ہیں. نبی پاک کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کو جو مسند عطا کی ہے وہ عرش حق عطا کی ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لاور عرش جس کو جو ملا ان سے رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. نبی پاک علیہ السلام کے پاس کیسی کیسی اتھارٹیز ہیں. کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے, وہ نبی پاک کی اتھارٹیز کا انکار کرتے ہیں.
سیدی اعلیٰ حضرت نبی پاک کے دو معجزات کا کیا شاندار انداز میں تذکرہ فرماتے ہیں. لوگوں کے پاس اپنے محلے میں، اپنے ٹاؤن میں، اپنی سٹی میں اتھارٹی ہوتی ہے. میرے آقا وہ ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. آقا دعا فرمائے تو سورج واپس آ جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. اعلیٰ حضرت تسلی دے رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جو گناہگار ہوں گے وہ قید ہوں گے، اور جب نبی پاک تشریف لائیں گے تو گناہگاروں کے جو قید و بند ہیں وہ کھل جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اسلام کا خوبصورت ترین شعر. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. حدیثوں پر کتنی گہری نظر، آیات قرآنی پر کتنا گہرا آپ کا یوں سمجھے دھیان ہوتا. ارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، my صحابہ my companions like the stars فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس کو بھی فالو کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. اور آقا نے اپنی آل کے بارے میں فرمایا کہ میری جو آل ہے، میری جو عطرت ہے، وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے. The ship of نوح علیہ السلام، کہ جس نے میری آل کو تھام لیا، آل کی پیروی کی تو اس کا بیڑا پار لگ جانا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں. اب تو بڑا ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، کیمپس آ گئے ہیں، بہت ساری چیزیں آ گئی، لیکن پہلے اگر کسی کو ریور کراس کرنا ہوتا، سمندری سی کے راستے کہیں جانا ہوتا، تو شپ they need 2 things to cross the big river or sea. ایک اچھی کشتی، good ship, and the stars. کیونکہ سٹار سے وہ راستہ تلاش کرتے تھے، وے تلاش کرتے تھے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت والوں، تمہارا بیڑا پار ہو جانا ہے، تمہاری کشتی بھی بڑی اچھی ہے، ستارے بھی بڑے اچھے ہیں. 2 حدیثیں سنی نا. اصحابی کالنجوم my companions like stars. اور اپنی آل کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں وہ عطرت جو میری ہے، آل جو ہے، وہ میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ کچھ لوگ آل رسول سے تو پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کی محبت دل میں نہیں ہوتی. کچھ صحابہ کی بات تو بڑی کرتے ہیں، آل رسول کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. اے اہل سنت والوں، تمہارا بیڑا پار ہے، کیونکہ تمہیں صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے منکر دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے منکر دور ہو.
रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सब मिलकर पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत इतना शानदार कलाम लिखने के बाद आला हजरत कमाल की आजिज़ी करते हैं कि ए रज़ा, तेरी क्या औकात कि तू नबी पाक की सनाखानी करे, आका की मिदहत करे, उनकी प्रेस करे। जब रब कुरान में खुद नबी पाक की नात बयान कर रहा है तो सोच मेरे आका का मकाम क्या होगा। ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मद्दाहे हुजूर, तुम मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मैं काश प्यारे आका के गुण गाते रहें, नबी पाक का जिक्र करते रहें, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं। ऐ काश जिंदगी का ये अहम तरीन मकसद बन जाए, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं। मुहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। अल्लाह नबी पाक के इश्क में जिंदगी गुजारना, आका की शान बयान करते करते जिंदगी गुजारना नसीब फरमाए। मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, मैं आज आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। दुरूद पाक के बहुत सारे फजाइल हैं। मैंने थर्सडे नाइट की एक फजीलत बयान की। फ्राइडे का जो डे है इज वेरी इंपॉर्टेंट डे। Every good deed which we inshallah commit on the day of Friday, we get the reward 70 times. 70 good deeds का सवाब हमें मिलता है जब बंदा फ्राइडे वाले दिन कोई नेक काम करता है। तो हमें चाहिए कि जुमा का दिन जो है, फ्राइडे जो है, उसको बहुत ज्यादा नेकियों में गुजारें। नमाजें पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, तिलावत करें। कहीं कोई भी नेकी का काम करना है, कोशिश करें कि फ्राइडे को कर लें, जल्दी करके फ्राइडे कर लें, ताकि हमारा जो सवाब है, जो रिवॉर्ड है, वो मल्टीप्लाई बाय 70 हो जाए। और जुमा के दिन सुभान अल्लाह दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है जो फ्राइडे 200 टाइम्स दुरूद पाक रिसाइट कर ले, उसके 200 इयर्स के जो सिंस हैं फॉरगिव कर दिए जाते हैं। 200 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं जो 200 बार डे ऑफ फ्राइडे दुरूद पाक पढ़ ले। मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह कसरत से, एबंडेंस के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दुरूद पाक की फजीलत पर बहुत खूबसूरत स्टोरी, बड़ा प्यारा वाकया उलमा किराम ने अपनी किताब में भी लिखा। एक शख्स जो था, अपने फ्रेंड से उसने कुछ लोन लिया। दैट लोन इज अबाउट 3000 dinars. That time it's a big amount because dinars like gold coins. At the time of जब उसका डेट का टाइम कंप्लीट हो गया तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं, I have no money, I have collapsed my business and I have no money to pay you back. कहा अच्छा, कुछ और टाइम दे दिया। After some time उसने फिर कहा कि I have no money, I have nothing to do with your debt. अब उस फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड पर केस कर दिया। जज के पास जाकर कहा कि he owe money from me and now I'm not returning this amount. Judge ने कहा okay, you have 30 days. Within 30 days, please pay his amount. He came out from the court. अब उसने सोचा कि from where I get this big amount? I have no business, I have no earnings now. लेकिन उसने कहीं सुना हुआ था, अहादीस का मजमून है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि if anybody in calamity, in problem, कोई बंदा मुश्किल में है, परेशानी में है, तो उसको चाहिए कि मुझ पर एबंडेंस के साथ, कसरत के साथ दुरूद पढ़े कि दुरूद कैलेमिटीज और प्रॉब्लम्स को ले जाता है, कैलेमिटीज और प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। उस बंदे ने सोचा देयर इज नो वे टू पे दिस अमाउंट। डेली फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग वो दुरूद पाक पढ़ने लगा।
1 day, 2 day, 3 day, 4 day, पूरा week हो गया, 27 days complete. All the way his दुरूद पाक recite कर रहा है. 28th night आ गई. Only 3 days left for particular जो उसको मुद्दत मिली थी, जो टाइम लिमिट मिली थी. 28th night उसकी आंखें बंद हुई और उसको ख्वाब में एक आवाज आई. He listened one sound in his dream. Do not worry about anything. Go to the minister Ali bin Isa. He will pay your debt. सुबह उठकर अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्जा वो अदा कर देगा. You wake up in the morning and puzzled. एक आवाज तो आई है, but how I go to minister and what I say that I heard some voice about you and give me my loan. Nobody helped me like this. 28th day भी वो दुरूद पढ़ता रहा. Whole day उसने दुरूद पाक recite किए. Now the 29th night came. अब जो सोया, आइज तो क्लोज हुई मगर उसकी किस्मत जो है वो जाग उठी. सुल्तान अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए. आका का दीदार हुआ. नबी पाक ने फरमाया घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ. Go to Ali bin Isa minister, he will pay your loan. He woke up very happy because he saw Nabi Pak ﷺ in his dream. But after that he realized that if I go towards that minister, I told him that, and I tell him that Nabi Pak ﷺ sent me towards you, and if he asks some proof, कोई उसने गारंटी मांगी तो मैं क्या दूंगा कि भाई मुझे ख्वाब आया था पैसे दे दो. Nobody helped me like that. I should have any proof. वो रात वो दिन भी हेजिटेशन में गुजर गया. वो दिन दुरूद पाक पढ़ता रहा. अब लास्ट नाइट 30th night came, and very second day he should go to court. Otherwise, if he did not pay, अगर पे नहीं करेगा तो अब उसे जेल में डाल दिया जाएगा. Very crucial night. आंखें बंद हुई, नबी पाक फिर ख्वाब में तशरीफ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, go to Ali bin Isa minister and tell him that he pay your loan. He replied, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I will go, but if he asks from me about any proof, कोई मुझसे दलील मांगी, what I should say, मैं क्या कहूँगा उसको? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that, okay, tell him that you reciting daily 5,000 times through the Pak upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after Fajr Salah. And this secret, ये राज तुम्हारे और रब के सिवा और कोई नहीं जानता. And daily, till when you are not reciting your all 5,000 through the Pak, you didn't talk with anybody. तुम बात नहीं करते उससे पहले किसी से जब तक तुम्हारे 5,000 दुरूद पूरे ना हो जाए. He woke up and now is very satisfied because now he has some proof. दलील थी उसके पास. चला गया morning वजीर के पास. वजीर busy with his servants and so many brothers around him. He asked that I want to talk with you in separately. ठीक है, आ जाओ, क्या बात करनी है? I have a message for you. आपके लिए पैगाम लाया हूँ. बताइए किसका पैगाम है? I have a message from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He shocked. Okay, tell me what you want to say. He said that I saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in my dream, and he instructed me to go towards you, and you will pay my loan because I have to pay today 3,000 dinar in the court. Otherwise, I'm in jail. He said, okay, but you have any proof? कोई दलील लाए हो? हाँ, खाली हाथ नहीं आया, दलील भी लेकर आया. So what is proof? What is the deal you have? He said that you reciting daily 5,000 Durood Pak after Fajr Salah. Until when this Durood is not complete, you do not talk with anybody. आप बात नहीं करते किसी से. This secret only you know, and your Allah Azza wa Jalla know. Allahu Akbar. आप जरा सोचिए कि जो मिनिस्टर डेली 5,000 टाइम दुरूद पढ़ता होगा, उसका इश्क कैसा होगा, उसका रेस्पेक्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ज्यादा होगी. उसने नारा लगाया, लब्बैक या रसूल अल्लाह. उसके तो दुरूद कंप्लीट एक्सेप्ट हो गए ना. वो अपने रूम में जाता है. जब वापस आया, he's not came with 3,000 dinars. He took 9,000 dinars. First of all, he gave 3,000 dinar to that Ashiq Rasul, that brother. It is the order of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum. Nabi Pak ne farmaya, pehle to ye 3,000 dinar le lo. Next 3,000 dinar for such a great news for me, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam accepted my Durood Pak. And you came here for such a great news, good news. Ye 3,000 uske liye le lo.
اور next 3,000 for you, they take it, اور اس سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرو, اپنے بچوں کا کوئی روزگار شروع کرو. And give me one promise, in your whole life, whenever you need any problem, whenever you need any help, I'm your brother now, please come to me directly. اللہ اکبر. وہ عاشق رسول جھومتا ہوا خوش و خرم کوٹ میں پہنچ گیا. In the court everybody expecting کہ یہ بندے کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. How he pay 3,000 dinar today? Everybody expecting over there کہ آج اس کو پریزن میں جانا ہے, جیل ہو جائے گی. یہ عاشق رسول وہاں پہنچتا ہے, جاتے ہی جج صاحب کو اپنی 3,000 دینار کی اماؤنٹ پے کی کہ لیجیے حضور میرا قرضہ میں نے فلفل کمپلیٹ کر دیا, لون فنش. جج کہتا ہے 1 منٹ رکو, پہلے پیسے تو لے لیں گے, بتاؤ آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے no business, I'm collapse, nothing to earn, from where you get this big amount? اللہ اکبر. in the court, بھرے ہوئے کورٹ کے اندر, عدالت کے اندر, اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے کہا, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. He described total story, ساری بات بتا دی کہ یہ ہوا تھا. Actually I have nothing, مگر نبی پاک خواب میں آئے اور مجھ پر یہ کرم ہو گیا. اللہ اکبر. My dear Islamic brothers, that time لوگوں میں کتنا عشق رسول تھا. وہ جو جج ہے وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا, اپنے روم میں چلا گیا, واپس آتا ہے اور 3,000 دینار جو ہے اس عاشق رسول کے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی آقا کا امتی ہوں, تیرا قرض میں ادا کر دیتا ہوں. جج paid him 3,000 دینار. اچھا, جس نے کیس کیا تھا, جو فرینڈ ہی تھا اس کا, وہ بھی سارا منظر دیکھ رہا ہے, وہ سارا ماجرا سن رہا ہے. وہ کہتا ہے رکیے جناب رکیے, پلیز ٹیک پیپر, آئی نیڈ اے پیپر اینڈ پین اینڈ آئی ول forgive, میں اس کے تمام قرضے کو معاف کرتا ہوں, میں بھی نبی پاک کا امتی ہوں. ایسے عاشق رسول سے میں نے کیا رقم واپس لینی ہے, میں نے سارا قرضہ ہی معاف کر دیا. All that clear. Now he have 12,000 dinars in hands. جج صاحب کو کہتا ہے جج صاحب 3,000 تو واپس لے لیں, ابھی آپ نے مجھے دیا, میرا تو ڈیٹی فری ہو گیا, قرض ہی معاف ہو گیا. اللہ اکبر. وہ جج بھی کیسا تھا, کہتا ہے جو پیسے آقا کے نام پر نکالے وہ واپس نہیں لینے, وہ تم ہی لے جاؤ. اب try to realize, one night before he was 3,000 dinar debt, اس کے اوپر تھا, قرضہ تھا. درود پاک کی برکت سے اب 12,000 دینار, 12,000 دینار لے کر اپنے گھر کو جا رہا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. ہم یوکے میں ایک ہفتے سے ہوں, پہلے بھی کئی بار آیا ہوں. بہت دکھ ہیں, پریشانیاں ہیں, ہمیں پرچیاں ملتی ہیں. جب پرچی پڑھتے ہیں کبھی کبھی آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں, دل بھر آتا ہے کہ کتنا دکھ ہے. کوئی اپنے بچے کی وجہ سے پریشان ہے, کسی کا کاروبار نہیں ہے, کوئی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں ہے, کسی کے رشتہ نہیں ہو رہا, کوئی گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں. There are so many problems. لیکن خدا کی قسم درود پاک یہ ایک ایسی کی ہے, یہ ایک ایسی چابی ہے کہ اگر دل سے پڑھا جائے تو درود پاک آپ کی مشکلوں کو ختم کر سکتا ہے. اور کیسے ختم نہ ہو, ذکر کس کا ہے, نام کس کا ہے, نبی پاک کا نام ہوگا تو انشاءاللہ مصیبتیں ٹل جانی ہے انشاءاللہ. نگران شورا بھی تشریف لے آئے ہیں, تو اب نیت کریں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ. شورا کے نگران کی آمد.